السلام علیکم۔ آج میں آپ کو آٹوفیجی کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر بہت ریسرچ آ رہی ہے اور سب سے سستا، آسان، مفت طریقہ ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس لیے میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں۔ یہ بہت طاقتور ٹول ہے۔ آٹوفیجی فاسٹنگ سے شروع ہوتی ہے۔ آٹو کا مطلب ہوتا ہے سیلف اور فیجی کھانا۔ تو آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے، انزائم رکھے ہیں جو کہ ڈیڈ ٹیشو کو، جراثیم کو، وائرس کو کھا جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی شرطیں ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کیسے سٹارٹ ہوگی آٹوفیجی۔ یہ ان لوگوں نے تو 1974 میں اور 2016 میں نوبل پرائز ملا تھا ان کو آٹوفیجی کے اوپر۔ تو یہ جاپان کے سائنٹسٹ ہیں، لیکن ہمیں ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے دین میں، تمام مذاہب میں، چاروں کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل و قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے تم فرض کیے گئے تھے۔ اور آپ اس کے لیے سب سے آسان، اگر آٹوفیجی کو سمجھنا ہے تو آپ سیرت کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آٹوفیجی کا سب سے پہلا ہوتا ہے فاسٹنگ کرنا۔ آج میں اس پر ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس کا فائدے کیا ہیں کہ ریسائکل ڈیمیج سیل جو آپ کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ہماری سے میں نے بتایا تھا کہ 40-50 ارب سیل ہر روز ٹوٹتے ہیں، پھوٹتے ہیں اور وہ نئے بنتے ہیں۔ کوئی اپنے 2 مہینے بعد لائف پوری کرتا ہے، جیسے RBC 3 مہینے بعد ہیں، اسکن کے سیل 3 ہفتے بعد ہیں، معدے کے سیل 10 دن کے بعد۔ ہر جسم کے سیل، لیور کے، ہر ایک کا فکس ہے، وہ ٹوٹتے ہیں اور نئے سیل بنتے ہیں تاکہ نئے، یہی نظام چل رہا ہے۔ اور جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو لیسوزومل انزائم ہے ہمارے جسم کے اندر، ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو آٹوفیجی کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی طریقے ہیں۔ جتنی بیماریاں بتا رہے ہیں، دماغ کی، الزائمر، جتنی شوگر ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ڈیمیج سیل ہوتے ہیں یا پروٹین ہے یا جو ڈیمیج وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں، جو بھی آٹو امیون باڈیز ہیں، ان سب کو یہ کھا جائے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو دوسرا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ سے وٹامن، منرل، پروٹین آتی ہے، اس کو دوبارہ یوز کرتا ہے نئے سیل بنانے میں۔ یہ بہت فائدہ ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا باڈی۔ قیمتی چیزوں کو ہمارا جسم کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، سب سے زیادہ یہ کہ بیکٹیریا، وائرس، فنگس، جتنی بیماریاں، ایون کینسر سیل، ان سب کو بھی کھا جائے گا وہ۔ جیسے ہمارے بچوں کی گیم ہوتی تھی پک مین، ایسے اس طرح یہ آٹوفیجی سب کھا جاتی ہے۔ اس کے میں ساری تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ دوسرا، جتنی پرانی بیماریاں ہیں، کرونک، جوڑوں کے درد کی بیماریاں ہیں، ان سب میں اس کا رول بہت زیادہ ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ گند جمع ہوتا رہتا ہے، آپ صفائی نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے۔ سوزش کو کم کر دے گا، اور انسولین ریزسٹنس، اس کا رول بہت زیادہ آ گیا ہے، اس کو کم کرے گا۔ انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس کی۔ اور دوسرا، دماغ کے جو نیورو ڈیجنریٹو، یادداشت ختم ہونا، الزائمر، پارکنسن، آج جو کامتے ہیں، راشا، اس میں اس کا رول بہت امپارٹنٹ آ گیا فاسٹنگ اور آٹوفیجی کا۔ 90 سے 95% کینسر رک جائے گا، ہوگا نہیں۔ جو ہو گیا اس کی نہیں بات کر رہا۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، آگے میں بتاتا ہوں کیا شیڈول ہے، کیا ٹائم ٹیبل ہے، تو 95% کینسر نہیں ہوگا۔ کینسر 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک گلوکوز کھاتا ہے، دوسرا بغیر آکسیجن کے ہوتا ہے۔ تو آپ ایکسرسائز کریں گے، آکسیجن لیں گے اور شوگر چھوڑ دیں گے تو کینسر کے چانس ویسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ لیکچر موجود ہے، آپ سن لیں۔ اور دوسرا، ایجنگ، جو بڑھاپا ہے، اس میں اس کا رول بہت زیادہ ہے۔ آپ کا بڑھاپا بڑا سکون سے گزرے گا، آرام سے گزرے گا۔ توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے، آٹوفیجی جو ہے، فاسٹنگ ہے، سب۔ اچھا، نیو تھیوری جو آئی ہے وہ ڈاکٹر بکمین کی ہے، آپ کو جانتے ہیں، ان کو یہ سائنٹسٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسولین کم کرنے سے آٹوفیجی سٹارٹ ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ انسولین جو ہے وہ اینابولک ہے، وہ بڑھاتا ہے، فیٹ بڑھاتا ہے، باڈی بڑھاتا ہے، مسل بڑھاتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کیٹابولزم، آٹوفیجی کیٹابولزم ہے، توڑ پھوڑ، وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ جو انسولین بڑھتی ہے، کارب جو ہے ڈائٹ میں وہ زیادہ کھانے سے آئے گی، پھر فیٹ سٹوریج ہوگا، اوبیسٹی بڑھے گی، انفلیمیشن بڑھے گی، میٹابولک ڈس آرڈر ہوگا، ریزسٹنس ہوگا، اور ساری بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو انسولین کم کرنی ہے آٹوفیجی کے لیے بھی اور باقی بیماریوں کے لیے بھی۔ آسان کیا ہے انسولین کم کرنے کا طریقہ؟ کیا ہے کہ لو کارب ڈائٹ کر لیں، کیٹو ڈائٹ کر لیں، کارنیور ڈائٹ کر لیں۔ کیوں؟ جو انسولین کم ہوگی،
فیٹ برن سٹارٹ ہوگا، کیٹون آئیں گے تو آٹوفیجی سٹارٹ ہوگی۔ یہ یاد رکھنا کہ کیٹوسس کے بغیر آٹوفیجی نہیں ہو سکتی، کاربوہائیڈریٹ کھانے سے آٹوفیجی کبھی نہیں ہوگی۔ آپ فیٹ برنر بنیں گے، گلوکوز برنر نہیں بنیں گے، یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ فاسٹنگ اور ایکسرسائز سے آٹوفیجی تیز ہوگی، شروع بھی ہوگی اور تیز بھی ہوگی۔ جتنی زیادہ فاسٹنگ کریں گے، جتنی زیادہ ایکسرسائز کریں گے، اتنی تیز ہوگی۔ اچھا، یہ ڈاکٹر جیسن فنک کی بک بھی ہے، کتاب بھی ہے فاسٹنگ کے اوپر۔ سب سے زیادہ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فاسٹنگ سے مسل ویک ہوتے ہیں، مسل کھا جاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ گروتھ ہارمون آ جاتا ہے فاسٹنگ میں، ایکسرسائز میں بھی آتا ہے، اس سے پٹھے بچ جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ یہ انہوں نے اسٹڈی کی تھی کہ انسولین کم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ فاسٹنگ ہے۔ یہ آپ دیکھیں، سب سے زیادہ 57% انسولین کم ہوئی فاسٹنگ سے، لو کارب ڈائٹ سے 40% کم ہوئی۔ تو یہ جتنی اسٹڈی کی ہیں، اسٹینڈرڈ ڈائٹ دی، لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ دی، فاسٹنگ میں سب سے کم ہوئی ہے انسولین۔ یہ اسٹڈی ہے، 70% تک انسولین کم ہو گئی ہے 24 گھنٹے فاسٹ کرنے سے۔ اس سے آپ حساب لگا لیں۔ اب اس کے بعد پھر آٹوفیجی اس لیے شروع ہو جاتی ہے ساری۔ تو ایکسرسائز ایروبک ایکسرسائز، انیروبک نہیں، جیسے سانس نہ چڑھے، ویٹ لفٹنگ خاص کر، اور سلو واک، اس سے آٹوفیجی تیز ہوگی، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ کچھ مارکر ہیں جو لوگ، یہ پاکستان میں کسی نہیں ہوتے، لیبارٹری میں ہوتے ہیں، ATG5 ہے، LC3 ہے، mTOR ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ادھر یہاں نہیں، ہمارے صرف تیاتر کے لیے۔ تو اس کا کیا، سب سے رہنے کے لیے لو کارب ڈائٹ شروع کریں، 2 کھانے روز میں کھائیں، ایکسرسائز کریں اور ویٹ ٹریننگ کریں۔ یہ ہیلدی لائف سٹائل کا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی عمر 30 سال تک ہے تو مہینے میں ایک دن 24 گھنٹے واٹر فاسٹ کر لیں، تاکہ جتنا ڈیمیج پروٹین ہوگا وہ کافی ہو، کہتے ہیں کہ کھایا جائے گا سارا۔ زیادہ کر لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس واٹر فاسٹ میں آپ پانی پی سکیں گے، کہوہ پی سکیں گے، بون براتھ بھی پی سکیں گے۔ یہ اس میں ہے تھوڑا سا پروٹین کم کرنی پڑے گی آپ کو، 25-30 گرام پروٹین کھائیں گے۔ یہ جس دن آپ یہ کریں گے اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ 30 سال تک ہے۔ 30 سال سے 50 سال تک جو لوگ ہیں وہ 48 گھنٹے کا واٹر فاسٹ کریں گے، مہینے میں ایک دفعہ، یا 24 گھنٹے کا ہر 15 دن بعد، یا ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھ لیں گے۔ یہ تینوں آپشن ہیں 30 سے 50 سال تک عام بندے کے لیے، جو کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ جس کو ہے اس کے لیے میں آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، 50 سال سے اور 70 سال تک جو ہے وہ 24 گھنٹے واٹر فاسٹ ہر ہفتے کریں، کیونکہ ایجنگ کے ساتھ جو عمر بڑھتی ہے آٹوفیجی کم ہونا شروع ہوتی ہے، سیل کمزور ہو جاتے ہیں، جو آپ کا نظام ہے وہ ویک ہوتا ہے، اور یہ نیچر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے اس کا۔ تو ہر ہفتے 24 گھنٹے واٹر فاسٹ آسان بھی ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، کیونکہ ضرورتیں، نیڈز، خواہش، لالچ کم ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، یا مہینے میں 13 روزے رکھ لیں، 3 سوموار اور جمعرات کے روزے، اور 13، 14، 15 چاند کے روزے، یہ 11 روزے بنتے ہیں۔ آپ 13 رکھ لیں۔ یہ کم سے کم 50 سال کے اوپر لوگوں کو ہر حال میں کھانا چاہیے، تاکہ بڑھاپے میں آسانی ہو جائے اور ساری بیماریوں جتنی میں نے بتائی ہیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا، جن کو شوگر ہے، جوائنٹ پین ہے، اسٹامک کا مسئلہ ہے، اپسیٹ ہے، یہ جو ہے اس کے لیے لو کارب کیٹو ڈائٹ کرنی پڑے گی۔ 24 گھنٹے ایک واٹر فاسٹ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، یا 2 روزے رکھ لیں ہفتے میں، بس یہ کافی ہے اس کے لیے۔ اس میں ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا، شوگر کو، بلڈ پریشر کو، اور معدے کا خاص کر جو آنتڑوں کا ہے سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیے شیڈول ہے۔ جن کو دماغی بیماری ہے، الزائمر ہے، پارکنسن ہے، یا کینسر ہے، کیونکہ یہ سخت بیماری ہیں، ان کو بہت ٹائم لگتا ہے، کیٹو ڈائٹ تو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو آٹوفیجی ہو نہیں سکتی۔ تو 72 گھنٹے کا فاسٹ ایک دفعہ آپ کر لیں 15 دن بعد، یا مہینے میں ایک دفعہ بھی کر لیں تو بہتر ہے۔ جتنا زیادہ کر لیں گے، ہر ہفتے بعد کریں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو یا پھر 3 روزے رکھ لیں کٹھے، کنزیکٹیو۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو ہے الزائمر، پارکنسن، سب کے لیے یہ شیڈول ہے۔ تو اینڈ پہ بہت آسانی کے لیے بتا دوں کہ کیٹو، لو کارب یا کارنیور ڈائٹ، زیرو کارب ڈائٹ کہتے ہیں، اس کے بغیر آٹوفیجی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نارمل روٹی کھا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، چاول، یہ آٹوفیجی نہیں ہوگی، فاسٹنگ ہو جائے گی آپ کی، یہ یاد رکھنا۔ آٹوفیجی فاسٹنگ کے بعد شروع ہوتی ہے، جب آپ کے ڈیڈ سیل بیماریاں کھانا شروع کرتا ہے جسم، یہ سمجھ لیں اس کو۔
تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ 3-6 مہینے جتنا عرصہ بھی کرنا ہے اپنی بیماریوں کو ریورس کر لیں ایک دفعہ، اور اس کے ساتھ کم سے کم 6 مہینے یہ جو لیکچر 4 to 9 میں سپلیمنٹ ہیں یہ ضرور لیں۔ اگر وہ نہیں لیتے تو وٹامن D3 اور K2 ہر بندہ لے گا، ہر حال میں لے گا۔ کینسر والے جو ہیں وہ ان کے لیے 20,000 IU وٹامن D3 ڈیلی لینا ہے، اور یا 2 لاکھ والا ہر 10 دن بعد 1 کیپسول 3 کیپسول مہینے میں لے لیں۔ K2 لینا ہے تو 200 ملی گرام لے لیں۔ کم سے کم 6 مہینے یہ سپلیمنٹ ضرور لے لیں آپ۔ ایکسرسائز ہے سب سے بیسٹ، ویٹ ٹریننگ ہے ویری امپورٹنٹ، 2-3 دن ہفتے میں کر لیں، 5-5 10 منٹ کر لیں، 1 منٹ سے شروع کر لیں۔ واک کریں، ایروبک کریں، یاد رکھیں 1 گھنٹہ سانس نہ چڑھے، اور یوگا کر لیں، HIIT کر لیں 2 دفعہ۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد فائدہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں یاد رکھیں کہ سارا سال سارے ہفتے آٹوفیجی میں آپ نہیں رہ سکتے، نقصان دہ ہے، آپ کے پٹھے ڈیمیج ہو جائیں گے، سب کچھ کمزور، کیونکہ پٹھوں نے گرو کرنا ہے، صحت مند ہونا ہے، اس لیے درمیان میں وقفہ دینا پڑے گا۔ کنٹینیوس آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آٹوفیجی کیٹابولک ہے، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مسل پروٹین نہیں بنے گی، پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آٹوفیجی جتنا میں نے بتایا اتنا ہی کر لیں، زیادہ نہ کریں۔ اس سے 3 دن سے زیادہ واٹر فاسٹ آپ نے نہیں کرنا۔ 3-4 کنزیکٹیو روزے تو آپ 1 مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں لو کارب پہ رہیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا آٹومیٹک۔ ابھی رمضان آ رہا ہے اگلے مہینے انشاءاللہ، تو اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اس کی تفصیل تھی، یہ لیکچر ہے ان کا، یہ سن لیں دوبارہ، بہت آسان طریقہ ہے، بار بار سن لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔